اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج میں نے اپنی گفتگو کے لیے جس اہم شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ شخصیت اب ہم میں موجود نہیں، تاہم وہ ایک لمبا عرصہ پاکستان میں فلم پلے بیک سنگنگ کے شعبہ پر چھائی رہی۔ یوں کہنا چاہیے ایک عرصہ تک ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ میرا اشارہ اے نیّر کی طرف ہے، جن کا پورا اور اصل نام آرتھر نیّر تھا۔ وہ اپریل 1950 میں ضلع ساہیوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں رینسن آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ عیسائی گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کی ابتدائی زندگی گاؤں میں بھی گزری ہوگی۔ عارف والا میں کچھ سال انہوں نے گزارے، لیکن پھر لاہور منتقل ہو گئے اور یہیں آسودہ خاک ہوئے۔ اے نیّر کو گانے کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عمدہ گلے اور گانے کی صلاحیت سے نوازا تھا، لیکن ظاہر ہے اس ٹیلنٹ کے سامنے آنے میں وقت تو لگنا ہی تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اے نیّر ان پاکستانی اور ہندوستانی فلموں کو خاص شوق سے دیکھتے تھے جن میں رفیع، طلعت محمود یا سلیم رضا کی پلے بیک سنگنگ ہوتی تھی۔ اپنی خلوت میں وہ ان گلوکاروں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے۔ لاہور پہنچے تو ان کے شوق نے انہیں کسی طرح احمد رشدی تک رسائی دلا دی۔ احمد رشدی اس زمانے میں ایک خاص قسم کے گانے گانے میں بہت شہرت رکھتے تھے اور ان کا فلمی صنعت میں بہت عمل دخل تھا۔ انہوں نے ان کے ٹیلنٹ کو پہچانا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اے نیّر نے بارہا اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اپنا یہ فن فی الحقیقت احمد رشدی سے سیکھا تھا۔ اے نیّر 1970 کی دہائی کے آخری سالوں میں اور 1980 کی دہائی میں پاکستان کے اہم پلے بیک سنگرز میں شامل رہے۔ یہ ٹیلنٹ عوام الناس کے سامنے کس طرح آیا؟ اس حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ 1974 میں پاکستان ٹیلی ویژن نے نئے فنکار کے نام سے ایک پروگرام کیا تھا۔ اے نیّر اس پروگرام میں شامل ہوئے، گانا گایا، لوگوں نے اسے پسند کیا، لیکن ریاض شاہد جو اپنی ایک نئی فلم بہشت کے لیے کسی نئی آواز کے متلاشی تھے، وہ تو اس آواز پہ ریجھ گئے اور انہوں نے اے نیّر کو پیشکش کی کہ وہ ان کی فلم بہشت کے لیے پلے بیک سنگنگ کریں۔ اے نیّر کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو اس موقع کے متلاشی تھے۔ انہوں نے اسے قبول کیا اور انہوں نے
اس فلم کے گانے گائے۔ ان کا ایک گانا جو دراصل دو گانا تھا، انہوں نے اور روبینہ بدر نے مل کر گایا تھا اور ندیم اور نشو پر فلمایا گیا تھا، بہت معروف ہوا۔ یوں ہی دن کٹ جائے، یوں ہی شام ڈھل جائے۔ یہ گانا آج بھی ہزاروں اور لاکھوں دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے۔ جہاں تک اے نیّر کے باقی اساتذہ کا تعلق ہے، احمد رشدی کے علاوہ ان میں وجاہت اترے کا ذکر زیادہ ضروری ہے۔ وہ ایک لمبا عرصہ ان کے باقاعدہ شاگرد رہے۔ اسی طرح مہدی حسن کے پاس بھی آتے جاتے رہے، اگرچہ انہیں ان کی باقاعدہ شاگردی کا اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ اے نیّر کے ایک صاحبزادے، جواں سال صاحبزادے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جواں اولاد کا چلا جانا والدین کے لیے کتنا صدمے کا باعث ہوتا ہے، اس کا اندازہ صرف انہی والدین کو ہو سکتا ہے جنہیں اس سانحہ سے واسطہ پڑ چکا ہو۔ وہ اس غم میں اندر ہی اندر گھلتے رہے اور اس قدر تکلیف اٹھائی کہ عارضہ قلب میں مبتلا ہو گئے۔ زندگی کے بہت سے آخری سالوں میں انہیں فلم انڈسٹری کی طرف سے بھی وہ توجہ نہ مل سکی جس کے وہ مستحق تھے اور جس کے وہ امیدوار تھے۔ ان سارے صدموں نے انہیں ادموا کر دیا اور وہ بالآخر 11 نومبر 2016 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کی تدفین کرسچن سیمیٹری، جیل روڈ میں ہوئی۔ اگر آپ اس قبرستان میں جائیں تو 10-15 قدم چلنے کے بعد پگڈنڈی کے بالکل قریب بائیں ہاتھ ان کی قبر ہے۔ قبر پر کتبہ اب تقریباً مٹ چکا ہے، لیکن ان کی تصویر اوپر نصب ہے جو دور سے ہی دیکھنے والے کو بتا دیتی ہے کہ میری قبر ادھر ہے۔ اے نیّر کی کامیابیوں کا اعتراف ہوا، چنانچہ انہیں 5 نگار ایوارڈز ملے۔ فلم آگ میں ان کی کارکردگی پر 1979 میں پہلا نگار ایوارڈ ملا، دوسری بار 1985 میں فلم جینے نہیں دوں گی کے حوالہ سے وہ اس اعزاز کے مستحق سمجھے گئے۔ 1988 میں غریبوں کا بادشاہ کے نام سے ایک فلم آئی، اس میں ان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے نگار ایوارڈ دیا گیا۔ پھر 1989 میں طاقت کا طوفان کے نام سے ایک فلم آئی، اس فلم میں ان کی کارگزاری کو اس انعام کے لائق سمجھا گیا اور آخری ایوارڈ ان کو 1991 میں ملا۔
सरकारी सतह पर इनकी कारकर्दगी का एतराफ़ तो हुआ, लेकिन बाद अज़ मर्ग इन्हें 2018 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। बताया जाता है कि इन्होंने लाहौर में एक म्यूज़िक एकेडमी भी कायम की थी, लेकिन ज़ाहिर है इस तरह के प्रोजेक्ट्स सरपरस्ती के बग़ैर नहीं चला करते। इनकी वफ़ात पर BBC ने एक तफसीली ख़बर नशर की, जिसके कंटेंट्स को अपनी गुफ्तगू में आपका होस्ट पहले ही बयान कर चुका है। व्यूअर्स, अगर आपको ए नैयर के बारे में ये बुनियादी बातें अच्छी लगी हों तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिलें। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स फॉर द वेरी पेशेंट हेयरिंग। थैंक यू।